اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَىٰ بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَىٰ ظَاهِرِهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بقول شہید قاسم سلیمانی کے یہ امام بارگاہ، یہ عاشور خانے، یہ حسینیہ ہمارے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے ہیں۔ ہمارے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے ہیں۔ اس طرح مولا حسین کے ساتھی خیموں میں جمع ہوتے تھے، امام سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے، نصرت کا اظہار کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہ عاشور خانے، یہ امام بارگاہ، یہ حسینیہ انہی خیموں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی ان عاشور خانوں میں، امام بارگاہوں میں امام علیہ السلام کی وفاداری سیکھنا ہے اور وفاداری کرنے کا جذبہ سیکھنا ہے۔ جن والدین نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر آپ سب کو، ہم سب کو ان حسینی خیموں میں شرکت کرنے کے آداب اطوار سکھائے، وہ والدین ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہوں، خدا ان سب کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرمائیں، خدا ان کو کربلا کے شہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ زندگی بھر فرش اعضاء پر بیٹھ کر جن علماء کا بیان سنا اور ہماری دینی معرفت میں اضافہ ہوا، ہماری اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوا، ہماری کربلا اور کربلا کے شہیدوں کی معرفت میں اضافہ ہوا، جن لوگوں کے مرثیے سنے، نوحے سنے، سوز و سلام سنے، جو مومنین اہل بیت کی خوشی میں اپنی حلال کمائی کے نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ فرش اعضاء کے خدمت گزار، ان حسینی خیموں کے خدمت گزار ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی اس ذکر اہل بیت علیہم السلام کے صدقے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ کتنے عظیم شہیدوں نے اہل بیت علیہم السلام کے مشن کی اپنے خون سے آبیاری کی۔ پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن ہم اس زمانے میں ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم کتابوں میں وہ واقعات سنتے تھے، اب گویا ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسی ایک سال میں کتنے عظیم المرتبت انسانوں نے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کی سیرت کے لیے، اہل بیت کے مشن اور مقصد کے لیے قربانیاں دی۔ آج ہی ایک عظیم شہید کی تدفین ہو گئی، شہید رمضان آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی اور ان کے گھر والے۔ خدا ان تمام شہیدوں کو بھی مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ہم سب کو، ہمارے مرحوم والدین کو، والدین کو اور دیگر مرحومین کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ہمیں ان شہیدوں
کہ مشن کی معرفت نصیب فرمائیں، ان شہیدوں کے خون کے صدقے ہم سب کو بیداری جیسی دولت سے نوازے، بانیان مجالس کے مرحومین کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اس عاشور خانے اور دیگر عاشور خانے جو ان کے مرحومین ہیں ان کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا امام زمانے کے جانشین آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی اور دیگر مہاراجہ کرام اور دینی رہبروں کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نورانی جملے جو نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 432 میں بیان کیے۔ موضوع گفتگو ہے عظیم انسان اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں، اور یہ موضوع موجودہ اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے عظیم انسان کا معیار کیا بتایا؟ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں عظیم انسان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کس انسان کو عظیم قرار دیتے ہیں؟ کیا جو دنیا والوں کے معیار ہے، جو دنیا والوں کے پیرامیٹرز ہے، جو دنیا والوں کا ماننا ہے، کیا اہل بیت علیہم السلام کی نظروں میں بھی وہی معیار ہے، وہی پیرامیٹرز ہے؟ دنیا والے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کے عظمت کے گیت گاتے ہیں، دنیا والے جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کے عظمت اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جیسے ایک انسان اپنا گنڈا گردی کی وجہ سے پوری دنیا کے امن امان کو کیا تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا بھر کی معیشت کیا، پھر آج جنگ شروع ہو گئی ہے، دنیا کی معیشت پھر لڑکھڑائے گی، لیکن کوئی اس گنڈے اور اس بدماش کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں یہی بھگوان ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں نہیں اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، سب لوگ اس کی کیا چاپلوسی کرتے ہیں، سب لوگ اس کا آشیرواد لینے کی کیا کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ عظیم انسان ہے۔ کیوں عظیم انسان ہے؟ کریکٹر کے اعتبار سے عظیم ہے؟ نہیں، ارے اس کے کریکٹر کی تو دجیہ ایپسٹین فائلوں سے ظاہر ہو گئی ہے نا۔ ایپسٹین فائلز کے ذریعے پتہ چلا یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کتنے گندے لوگ ہیں، یہ کتنے ورسٹ لوگ ہیں، یہ کتنے بدکردار لوگ ہیں، زبانوں پر پتہ نہیں کیا کیا ہیومن رائٹس کیا کیا۔ ہم قدیم زمانے میں ظالموں کے بارے میں سنتے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ جو ظالم ہیں یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ، قدیم زمانے کے ظالم مظلوموں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کرتے تھے، لیکن آج کے یہ ظالم چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون پیتے ہیں، ان کا گوشت تک کھاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن لوگ ان کو عظیم مانتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کو عظیم مانتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی اس کے پاس پاور زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس فوجی طاقت زیادہ ہے۔ کوئی نہیں کہتا بھائی تیری وجہ سے پورے دنیا کے لوگوں کی معیشت، ان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کو بے روزگار ہونا پڑا، کتنے کارخانے بند ہو گئے، کتنے لوگوں کو جاب سے چھٹی ہو گئی، ہاں کتنے لوگوں کا گزارا ختم ہو گیا۔ تو اہل بیت کی نگاہوں میں عظمت کا معیار کیا ہے؟ کیا اہل بیت کی نگاہوں میں علم عظمت کا معیار ہے؟ امام علی علیہ السلام اس حکمت نمبر 432 اور دیگر احادیث میں معیار بتاتے ہیں کہ عظیم انسان، ایک انسان کی عظمت کن چیزوں کی وجہ سے ہے۔ امام فرماتے ہیں سب سے عظیم لوگ تو یہ خدا کے ولی ہوتے ہیں، اور کل ہم نے عرض کیا خدا کا ولی وہ نہیں ہے جو تنہائی میں کیا تسبیح لیتا ہے،
جو دروازہ بند کرتا ہے اور اس کو درد مندوں کی آہ بھی سنائی نہیں دیتی ہے، ہاں، جو 24 گھنٹے مست رہتا ہے عبادتوں میں، تسبیح میں، ہاں، معاشرے کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، کیا وہی ولی خدا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں اماموں نے سکھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ولی خدا تو شہید ہوتا ہے، شہید کیا مال دیتا ہے؟ نہیں، شہید مال سے بھی بڑی چیز دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شہید جان دیتا ہے۔ یہ جو جان دینے والے ہیں یہ سب سے بڑی ولی خدا ہے۔ اس لیے ہم زیارتوں میں کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے شہیدو سلام ہو تم پر، تم خدا اس روئی زمین پر خدا کے سب سے بڑے ولی ہو۔ سب سے بڑا ولی خدا یہ ہوتا ہے جو دین کی سربلندی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھتا ہے، جو دین کی سربلندی کے لیے اپنے بچوں کو بھی کفن پہناتا ہے، جو دین کی سربلندی کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھی مقتل میں لے کے آتا ہے۔ ہاں، 5 لوگوں کی تشییع جنازہ تھی کل اور آج رہبر کے پریوار کی، بیٹی بھی شہید، داماد بھی شہید، ہاں، اور نواسی بھی شہید، بہو بھی شہید۔ تو سب سے بڑا ولی خدا ہمارے زمانے میں اس زیارت سائر شہداء کے معیار کے مطابق ہمارے زمانے میں ولی خدا خامی نہیں۔ اور یہ جو ولی خدا ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو کون سی چیز ہم سے ڈیفرنٹ بناتی ہے؟ امام فرماتے ہیں ان کے اندر پہلی چیز، یہ ہماری طرح دنیا کو نہیں دیکھتے جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم دنیا کی آسائش کو دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، ہم للچا جاتے ہیں۔ ہاں، جب ہم دیکھتے ہیں ایک انسان آرام دہ زندگی گزار رہا ہے تو ہمارے دل دھڑکنے لگتا ہے، کاش کون دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح کیا لائف سٹائل، اسی طرح کی لگژری زندگی، اسی طرح آرام دہ زندگی۔ کیوں؟ ہماری نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے۔ امام فرماتے اس ولی خدا کو، جو خدا کی سب سے بڑی عنایت ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کی طرح دنیا کو نہیں دیکھتا، یہ دنیا میں کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں خدا کے دین کی نصرت کا جذبہ سینے میں لیتا ہے۔ ہاں، نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاہرہا، کہ یہ ولی خدا جب سارے لوگ دنیا کے ظاہر پر ان کی نظر ہوتی ہے، دنیا کے ظاہر کو ٹھیک کرنے میں لوگ کیا مصروف ہوتے ہیں، دنیا کی ظاہر چمک دمک کو ٹھیک کرنے کے لیے جب لوگ مصروف ہوتے ہیں، آخری سانس تک جس زمانے میں، موت کے لمحے تک جس زمانے میں لوگ کیا اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں، یہ جو ولی خدا ہوتے ہیں، یہ جو شہید ہوتا ہے، یہ جو عظیم انسان ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ اس ظاہری دنیا سے آگے کو دیکھتا ہے۔ اس کو کھانے میں اتنا لذت نہیں ملتی ہے جتنا اس کو کھلانے میں لذت ملتی ہے، اس کو گھر میں صوفے پر بیٹھنا اتنا کیا لذت بخش نہیں ہوتا ہے جتنا اس کو 24 گھنٹے کا دن رات کا آرام چھوڑنے میں لذت ملتی ہے نا۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام مومنین کی خصلت بیان کرتے جس کی طرف ہمارے اس عزیز نے بھی اشارہ کیا، وہ اپنے کو تھکا دیتے ہیں لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، لیکن جس کی دنیا کے ظاہر پر نظر ہوگی وہ دنیا کو تھکا دے گا تاکہ وہ کنگ آرام کرے، تاکہ وہ وشو گرو آرام کرے، ہاں، تاکہ وہ آرام کرے۔ مولا فرماتے ہیں پہلی چیز، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا کو دیکھنا دنیا کی حکمرانی سے زیادہ بڑا کمال ہے، دنیا کو سمجھنا دنیا پر حکمرانی کرنے سے زیادہ بڑا کمال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جہاں بانی سے برتر ہے کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جہاں بانی یعنی دنیا کو چلانا، حکمرانی، دنیا کی حکمرانی سے برتر ہے کیا؟ کار جہاں بینی، جہاں بینی یعنی دنیا کو دیکھنا، کہتے ہیں نا کتب بینی، کتابیں پڑھنا۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کو دیکھنے، دنیا کی حکمرانی سے زیادہ یعنی جہاں بانی سے برتر ہے کار جہاں بینی، آئیڈیولوجی زیادہ اہم ہے۔ جہاں بینی کو آئیڈیولوجی کو فارسی میں کہتے ہیں جہاں بینی، جہاں بینی دنیا کو سمجھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کیوں برتر ہے؟ اس لیے کہ ان ظاہری سرحدوں کو، ان ظاہری رکاوٹوں کو کراس کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔
ظاہری رکاوٹوں کو کراس کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ظاہری رکاوٹوں کو کون کراس کر سکتا ہے؟ جس کو پتا چلے کہ یہ ظاہری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہے. جو دیکھتا ہو بھائی یہ جو عیش و آرام یہ ختم ہونے والا ہے، اس عیش و آرام کے پیچھے اصل حقیقت ہے. تو اقبال فرماتے ہیں جہاں بانی سے برتر ہے کار جہاں بینی، دنیا کی حکمرانی سے بڑا کام دنیا کو سمجھنا ہے، اور دنیا کو سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. انسان کو خون جگر پینا پڑتا ہے تب جا کے انسان کو کیا دنیا کی حقیقت اور ان دنیا کی حقیقت کا شعور پیدا ہوتا ہے. یہ گھر میں بیٹھ کر نہیں، سخت مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سخت گہرائی میں پڑھنا پڑتا ہے، دنیا پر کیا نظر کرنی پڑتی ہے، دنیا پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تفکر، 1 گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے برتر اور افضل ہے. علی علیہ السلام سے نبی نے فرمایا یا علی جب لوگ کثرت عبادت میں مصروف ہو، علی تو کثرت تفکر میں مصروف ہو جائے. علی جب لوگ کثرت عبادت میں مصروف ہو، ایسی عبادت کہ جن کے بارے جن عبادتوں کی وجہ سے وہ حقیقت کو نہ سمجھ سکے. شاید لاسٹ ٹائم میں نے بتایا ایک شہید مطالعی ایک جگہ لکھتے ہیں تفسیر قرآن میں، ان کی ایک 14 جلد کتاب ہے تفسیر قرآن کی. ایک مرتبہ ایک عابد کو فرشتے، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا بڑی عبادتوں میں مسرور، نان سٹاپ عبادت کر رہا ہے، نان سٹاپ عبادت کر رہا ہے. تو خدا کی بارگاہ میں سوال کیا خدایا ہمیں اس کی فائل دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے نام اعمال میں کتنے ثواب ہے. دیکھا یہ نان سٹاپ عبادت کرنے والے کی فائل، اس میں بہت کم ثواب لکھے ہوئے ہیں. فرشتے نے اعتراض کیا پالنے والے، ارے یہ تو تیری نان سٹاپ عبادت کر رہا ہے، ہاں رکتا ہی نہیں ہے، ہاں رکتا ہی نہیں ہے. تو خدا نے کہا جاؤ انسان کی شکل میں کچھ دن اس کے ساتھ گزارو، تمہیں پتہ چلے گا اس کی عبادتوں کی حقیقت کیا ہے. پھر جب وہ فرشتہ انسان بن کر اس عابد کے پاس گیا، کچھ دن اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. ایک دن فرشتے نے کہا دیکھیے کیا حسین وادی ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں وہ عبادت کر رہا ہے. تو عابد بھی بولنے لگا ہاں کتنی حسین وادی ہے، کیا گھاس ہے، کیا درخت، کیا پانی ہے، کیا جھرنے ہیں. میری آرزو ہے خدا کا ایک گدھا ہوتا، خدا کا ایک کھچر ہوتا، وہ یہاں آتا، میں خدا کے اس کھچر کو اس حسین وادیوں کی یہ گھاس کھلاتا. فرشتہ اٹھ کے چلا گیا. ہاں دیکھو اس کو، یہ خدا کے بارے میں اتنا شعور رکھتا کہ خدا کے پاس ایک گھاس کیا ایک کھچر ہوتا، اس کو میں یہاں چراتا، وہ یہ گھاس کھاتا. تو مولا علی علیہ السلام سے نبی فرماتے ہیں علی جب لوگ کثرت عبادت میں مصروف ہو، علی تو اس زمانے میں کثرت تفکر غور و فکر میں تم مصروف ہو جانا. اگر ہماری عبادتوں کے پیچھے، ہماری عزاداری کے پیچھے، ہماری نمازوں کے پیچھے، ہمارے روزوں کے پیچھے کیا غور و فکر نہیں ہے تو ان کی ویلیو نہیں ہے. ابو بصیر امام صادق کے ساتھ، امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ حج پر گئے ہوئے تھے، دیکھا بڑی بھیڑ ہے، بہت خوش ہوا ابو بصیر، کہا الحمدللہ اس سال بڑے حج پر آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی فائنانشل حالت ٹھیک ہے اس لیے وہ حج پر آئے ہوئے ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں عربین پر، بھیڑ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ کیا رونق ہے، کیا بھیڑ ہے. تو ابو بصیر بھی بہت خوش ہوا اور اس نے برجستہ اس کی زبان سے نکلا ما اکثر الحجیج، ارے الحمدللہ اس سال کتنے حاجیوں کی بڑی تعداد ہے. ہمارا یہی درد ہے نا، بھیڑ جمع کرنا ہے نا. قوم اسی کے پیچھے ہے، ہم جیسے طالب علم میں بھیڑ جمع ہے. جہاں مجلس میں تعداد کم ہو تو مولوی صاحب کا موڈ آف ہو جاتا ہے. جب بانی مجلس کے یہاں بھیڑ کم ہو تو بانی مجلس کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے نا. ہم ظاہر پرستی کے شکار ہیں نا. بھائی ایک ہی آدمی ہو غور سے سنے تو آپ کی نجات کے لیے اور اس کی نجات کے لیے کافی ہے. ابو بصیر نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے تو برجستہ کہا ما اکثر الحجیج، ارے مولا دیکھیے عرفات کے میدان کو دیکھیے، مجمع چھلک رہا ہے، کتنی بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے. مولا نے اس کا جو انہوں نے جملہ بیان کیا اس کا الٹا کہا، فرمایا ما اکثر الزجیج، زجیج یعنی فریاد، کتنے چلانے والے ہیں، کتنے
ابو بصیر نے کیا کہا تھا؟ کتنے حج کرنے والے ہیں. مولا نے کہا کتنے چلانے والے ہیں. وَأَقَلَّ الْحَجِيجِ، اور حاجی کتنے کم ہیں. حاجی کتنے کم ہے. تو اس کو تعجب ہوا. ابو بصیر کو کہا مولا حاجی کم ہے. ارے سب کا سلوگن ایک، سب کی یونیفارم ایک، سب کی وردی ایک، سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ کیا بیٹھے ہوئے. حیدرآباد کی طرح نہیں ہے 50 جگہوں پر 10 ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے. ایک مرکزی مجلس نہیں ہے. ایک پیغام جائے، یونائٹی، اخوت، بھائی چارگی کا بھی کبھی کیا ہو مظاہرہ ہو، ایک دن سارے حسینی جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ پر بیٹھیں گے. اخوت بھی بڑھے گی، بھائی چارگی بھی بڑھے گا، گلے شکوے دور ہوں گے. ایک آواز باہر جائے گی، ایک صدا باہر جائے گی، ایک وائس باہر جائے گی. یونائٹی کی بھی تو ضرورت ہے. کربلا والوں کی طرح یونائٹی کی ضرورت نہیں ہے. 72 لوگ سپرٹ ایک، 72 لوگ روح ایک، 72 لوگ امام ایک، 72 لوگ کیا قائد ایک، 72 لوگ مقصد ایک، 72 لوگ جذبہ ایک. امام کو پراکندہ آوازوں کی ضرورت نہیں ہے. امام کو ایک مشترکہ آواز کی ضرورت ہے نا. ہم الگ الگ جا کے امام زمانہ سے ملیں گے، امام تھوڑی ہمارا ویلکم کریں گے. امام کہیں گے بھائی کربلا والوں سے سیکھو، ایک قافلہ لے کے آ جاؤ. وہ قافلہ جس کی ایک سپرٹ ہو، جس کے اندر ایک روح ہو، جس کے ایک منزل ہو، جس کا ایک راستہ ہو، جس کا ایک مقصد ہو، جس کا ایک ویژن ہو. تو ابو بصیر نے جب یہ کہا کہ مولا کتنے حاجی ہیں، تو امام نے کہا ارے کتنے حاجی کم کتنے ہیں، حاجی کتنے کم ہیں اور شور مچانے والے کتنے زیادہ ہیں. تو ابو بصیر نے سوال کیا مولا مگر سب تو نعرہ ایک ہے، ایک جگہ بھیڑ ہے، ہاں ایک آواز ہے، ایک سلوگن ہے، سب کی زبان پر ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. دیکھو حج جیسی عبادت کو بھی امام کیا بے روح ہو سکتی ہے. جب کبھی کبھی کوئی عالم دین کہتا ہے بھائی بے روح عزاداری، با روح عزاداری، لوگ کیا ناراض ہو جاتے ہیں. اماموں نے ہمیں سکھایا اگر اپنے اعمال کا جائزہ نہ لو، حج جیسی عبادت بھی بے روح ہو سکتی ہے. لیکن پتہ نہیں ہماری قوم صرف داد کی، وہ خود بھی داد دیتی ہے اور خود داد لینے کی عادی ہو گئی ہے. جگہ جگہ امام علی نے اس نہج البلاغہ میں قوم کو ٹوکا ہے، جگہ جگہ ٹوکا ہو. اگر امام آج ایک خطبے دیں گے تو لوگ امام علی علیہ السلام سے دور بھاگیں گے. امام کا کام یہی ہوتا. امام صرف تھوڑی تعریف کرتا، امام ٹوکتا بھی ہے. امام کو ہدایت کرنا ہوتا ہے. جب قوم کیا بگڑ جائے تو امام کی ذمہ داری ہو تو ان کو آگاہ کرے. تو ایک مرتبہ جب ابو بصیر نے کہا مولا مگر یہ تو سب ایک ہی یونیفارم ہے، امام نے کہا تو اپنی نظر سے نہ دیکھ، میری نظر سے دیکھ. تو ظاہری نظر سے دیکھ رہا، تجھے باطن سے دیکھنا ہوگا. جب امام کی انگلیوں کے بیچ میں ابو بصیر نے میدان عرفات میں نظر دوڑائی، جو یونیفارم پہنے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، دیکھا ان میں کوئی بیڑیا ہے، الیاذ باللہ ان میں کوئی کتا ہے، حرام کھانے والے لوگ، الیاذ باللہ ان میں کوئی کیا بیڑیا ہے، کیا دھوکہ دینے والے لوگ، اس میں کوئی چوہا ہے. ہاں طرح طرح کے لوگ. کہا مولا یہ کیا؟ کہا تو ان کے ظاہر سے دھوکہ کھا رہا تھا، ان کے باطن کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے بدن پر حج کی کیا یونیفارم پہنی تھی، ان کے دل حاجیوں جیسے نہیں بنے تھے، دلوں میں وہ بت ابھی بھی کیا دکھائی دیتے ہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں یہ جو شہداء ہوتے ہیں، یہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے یہ ظاہر کے غلام نہیں ہو جاتے ہیں، یہ ظاہر کے شکار نہیں ہوتے ہیں، یہ اس دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. دیکھو کوفہ والوں نے کوفہ میں ابن زیاد کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھایا، چھوٹی تعداد نے دھوکہ نہیں کھایا، چھوٹی تعداد نے دھوکہ نہیں کھایا. وہ سمجھ رہے تھے یہ ابن زیاد جو دکھا رہا ہے یہ ظاہری چمک دمک ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہلاکت ہے. اور کربلا والوں نے حسین کے کیمپ کی ساری سختیاں برداشت کی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا ان سختیوں کے پیچھے نجات ہے. ان کو پتا تھا ٹھیک ہے اس کیمپ میں شاید ہمارا گھر اچھا بنے گا، ٹھیک ہے شاید اس کیمپ میں جا کے ہماری پروموشن بھی ہوگی، ہاں ہو سکتی تھی نا، شاید ٹھیک ہے اس کیمپ میں جا کے کیا ہمیں اور کیا عزت ملے گی، دنیا اور آرام سے. لیکن جن کی نظر اسی دنیا تک ہوتی ہے وہ اس ظاہر کے کیا پروموشن سے دھوکہ کھائیں گے، درہم و دینار سے دھوکہ کھائیں گے. لیکن جن کے لیے یہ ظاہری زندگی معیار نہیں ہے،
جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہے, حقیقی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے, انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا, انہوں نے تشن لبی برداشت کی. سید علی خامنئی عربوں کی طرح جان بچا سکتے تھے, آرام سے جان بچا سکتے تھے, لیکن سید علی خامنئی سمجھتے تھے دنیا تو میری بچ جائے گی, میری آخرت برباد ہو جائے گی, میری حقیقت برباد ہو جائے گی. میں امریکہ کی رضایت حاصل کر سکتا ہوں, لیکن امام زمانہ کی رضایت اور خوشنودی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. انہوں نے کہا دنیا والوں کی خوشنودی سے ہاتھ دھونا برداشت ہے, امام زمانہ کی خوشنودی سے ہاتھ دھونا برداشت نہیں ہے. دنیا میں جان بچانا بہت مشکل نہیں ہے, سفید کاغذ پر سائن کر دو اور ظالموں کے سامنے جی حضوری کر دو, جان بچ جائے گی, ملک بھی بچ جائے گا. لیکن حسین نے اپنے ماننے والوں سے کہا جان بچانا اہم نہیں ہے, عزت بچانا اہم ہے. اور حسین نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہمیشہ تمہاری زبانوں پر عزت کا سلاغن ہونا چاہیے. ہیہات من الذلت, ذلت ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے, ذلت ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے. امام علی علیہ السلام, بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. جس کی اس بچوں کی طرح, چھوٹے بچوں کی طرح, یا بقول امام علی علیہ السلام کے جانوروں کی طرح اسی ظاہری دنیا پر نظر ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اسی دنیا کی زنجیر میں جگڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو ظاہری دنیا کی ظاہری چمک دمک سے باہر آتا ہے, اس کی صبح و شام فکر یہ ہوتی ہے کہ میں آخرت کے لیے کچھ کروں. دنیا کا اسیر ہمیشہ اس دنیا کے آرام کے لیے تڑپتا ہے, بے قرار ہوتا ہے. اور جو دنیا, جس کی دنیا کے باطن پر نظر ہوتی ہے, اس کی ہر دم یہ فکر ہوتی ہے کہ میں ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہو جاؤں. اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں دنیا میں ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہو جاؤں. کتنی خوبصورتی کے ساتھ سید علی خامنئی نے ذمہ داری نبھائی, کتنی خوبصورتی کے ساتھ سید علی کے ساتھیوں نے ذمہ داری نبھائی. اللہ اکبر. دنیا کے لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں عہدوں اور مقام تک کیا رسائی ہمیں رسائی ہو جائے, لیکن جس کی باطن پر نظر ہوتی ہے وہ عہدے پر پہنچ جاتا ہے, لیکن اس عہدے کو اپنے زوال کا نہیں, اپنے کمال کا ذریعہ بنا دیتا. شہید علی لاری جانی کی طرح. شہید علی لاری جانی کی طرح ایک انسان 25 سال ایران کی پارلیمنٹ میں رہا. اگر دنیا کے ظاہر کا اسیر ہوتا, کتنا سرمایہ اس نے جمع کیا ہوتا ہے نا, آسان بات تھوڑی ہے. اور ان 25 سالوں میں 8 سال یہ عظیم انسان ایز اے پارلیمنٹ کا اسپیکر بن کے رہا, 8 سال تک. انہیں ہر ملک میں 3 بڑے عہدے ہوتے ہیں, ایک تو صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے, یا ایک جوڈیشری کا ہیڈ ہوتا ہے, اور پارلیمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. صدر کے برابر ایک انسان, صدر کے برابر ایک انسان, لیکن اس عہدے سے کیا دھوکہ نہیں کھایا, اس عہدے کو خدمت کا ذریعہ بنایا, اس عہدے کو دنیا کی آباد کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. اسی لیے ان کی بیٹی کا کہنا, ان کی شہادت کے بعد, جب ان کی شہید علی لاری جانی کی شہادت ہوئی تو ان کی بیٹی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تہران میں جب ہم ایک مرتبہ میں نے بابا سے کہا اب ہم رینٹ کے مکان میں رہتے ہوئے کیا عاجز آ چکے ہیں, اپنا ذاتی مکان لیتے ہیں, پیسے کم پڑ رہے ہیں. ارے 25 سال کی مقروض ہے ایران کی پارلیمنٹ, ذرا 1 سال کی تنخواہ لیجئے اور ہماری یہ جو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے, ہر سال مکان بنانا پڑتا ہے. تو علی لاری جانی کی بیٹی کا کہنا ہے, بابا نے مجھ سے کہا بیٹی یہ اپنے الفاظ واپس لے لو, کیا کہتی ہو, پارلیمنٹ 25 سال میری مقروض ہے, کیا کہتے ہو, انقلاب میرا مقروض ہے, ایران میرا مقروض ہے. ابھی تو میں اپنے ملک کا بہت مقروض ہوں, ابھی تک 25 سال پارلیمنٹ میں اس ملک کی خدمت کی ہے, ابھی خون دینا باقی ہے. آپ دنیا میں آپ اس طرح کا لائف سٹائل آپ سوچ سکتے ہیں, ایک انسان 25 سال پارلیمنٹ میں رہے اور 1 پیسہ تنخواہ بھی نہ لے.
جو شہید لاری جانی کے بعد اتنے چرچے ہوئے اور معمولی انسان نہیں، فلاسفر انسان، 25 سال ایران کی پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر پارلیمنٹ، 8 سال تک پارلیمنٹ کا اسپیکر، لیکن تنخواہ ایک بھی نہیں ہے. پھر گھر کیسے چلتا تھا؟ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. ہمارے یہاں نہیں، اگر 10 جگہ تھوڑی بہت خدمت کریں گے 10 جگہ ہم کیا تنخواہ لیں گے، ہے نا؟ ہاں، لیکن کہاں نہیں. لیکن جن کو ذمہ داری نبھانی ہوتی وہ کہتے ہیں بھائی ایک جگہ سے لیں گے دوسری جگہ سے نہیں لیں گے. اللہ اکبر، گریٹنس دیکھیے. 12 روزہ جنگ میں ایک سائنٹسٹ شہید ہوئے. تذکرے ہمارے نوجوانوں کو سننے چاہے، ہمارے نوجوان ان سے انسپائر ہوتے ہیں. ڈاکٹر تہرانچی بہت عظیم المرتبت انسان، 12 روزہ جنگ میں یہ انسان شہید ہوا. 12 روزہ جنگ میں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر تہرانچی معمولی انسان نہیں. میں ان کا خود کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا. یہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے سید حسن نصر اللہ نے لبنان بلایا. کس لیے؟ کہا ہمیں سلیمانی کی طرح ایجوکیشن کی فیلڈ کا سلیمانی چاہیے. بھائی ہر فیلڈ میں سلیمانی چاہیے نا. اور ہم نے لبنان سے ایران اور عراق میں دیکھا ہماری ایجوکیشن کی فیلڈ کا جو سلیمانی بن سکتا ہے، ڈاکٹر تہرانچی آپ وہ بن سکتے ہیں. پھر یہ ڈاکٹر تہرانچی مجھ سے کہتے ہیں مجھ سے 2 یونیورسٹی کی زمین دکھائی. کہاں ان یونیورسٹیوں کا پورا پلان آپ کو ہمیں دینا ہے. اور وہاں جا کے ایک اچھا واقعہ بھی سنایا. کہا سید حسن نصر اللہ نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب 40 سال پہلے جب ہم نے کام کیا کہاں پر ہمیں کام کرنا ہے؟ تو ہمارے شیعہ ہوٹلوں میں کام کرتے تھے، سڑکوں کی صفائی کرنے والے ان کے یہ کام ہوتے تھے. ہمارا کہیں نام و نشان نہیں تھا. 40 سالہ ہم لوگ یہ ہمارے لیے جو ایجوکیشن فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ہم جلدی رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اسکول کی بنیاد ڈالی، دوسرے دن ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے کیا آگے بڑھے. محنتیں سالوں کے بعد رنگ لاتی ہے. اچھے کاموں کی بنیاد ڈالیں سالوں کے بعد رنگ لاتی ہے. یہ ڈاکٹر تہرانچی کہتے ہیں سید حسن نصر اللہ نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب 40 سال پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تھا ہماری حالت بہت خراب تھی، ہمارا کہیں نام و نشان نہیں تھا. اب آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو لبنان میں کمپٹیٹو ایگزام ہوتے ہیں، مسابقاتی امتحان ہوتے ہیں، باقی قومیں کرسچن لوگ آتے ہیں، اہل سنت برادری آتے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں ارے سید صاحب غور سے سنیے گا، سید نصر اللہ صاحب، سید مقاومت، یہ جو لبنان کے ٹاپ 10 ہوتے ہیں یا تو وہ حسن ہوتے ہیں یا تو وہ حسین ہوتے ہیں یا تو وہ زینب ہوتے ہیں یا تو وہ ام کلثوم ہوتے ہیں. ارے کچھ تو الیگزینڈر اور عثمان لوگوں کے لیے بھی کوئی جگہ چھوڑیے نا. پتہ نہیں آپ نے سمجھایا نہیں. دیکھیے قوم کو کہاں پہنچایا. کہا یہ جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں وہ یا علی ہوتے یا حسن ہوتے یا حسین ہوتے یا عباس ہوتے یا سکینہ ہوتی یا زینب ہوتی یا زہرا ہوتی ہے. ارے الیگزینڈر انہیں کرسچنوں کے لیے بھی ان ٹاپ 10 میں کوئی جگہ چھوڑیے نا. ارے ابو بکر و عمر و عثمان ہمارے اہل سنت برادری ہے نا، ان کے لیے بھی کوئی جگہ چھوڑیے نا. یہ حالت ہو چکی ہے. اور یہی عظیم انسان جنہوں نے ایجوکیشن میں اتنے کارنامے دیے، کہا اب ہمیں ایجوکیشن میں مزید کام کرنے کے لیے سلیمانی جیسا جذبہ رکھنے والا انسان چاہیے. مجھے دوسری بات کہنی ہے اس انسان کے بارے میں. ہمیں اس ظاہری زندگی سے تھوڑا اوپر اٹھنا ہے، عظیم بننا ہے. اہم یہ نہیں ہے آپ کی گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی، اہم یہ ہے کہ آپ کا مشن عظیم ہو. اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر چھوٹا یا بڑا، اہم یہ کہ آپ کا مقصد عظیم ہو. اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کم تنخواہ لیتے یا زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، اہم یہ کہ آپ کے حوصلے بڑے ہوں، آپ بڑے مقصد کے لیے جیتے ہوں، آپ بڑے مقصد کے لیے بے قرار ہوتے ہوں، آپ بڑے مقصد کے لیے کیا اپنی نیندیں اپنے اوپر حرام کرتے ہوں. سید حسن نصر اللہ ڈاکٹر تہرانچی سے کہتے ہیں اب ہماری 2 یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی بنانے کا پروگرام ہے، یہ زمین تیار ہے، اب ان کا ہمیں پروجیکٹ بنا کے دیجئے.
لیکن اس تہرانچی نے اس وقت انٹرو دیا، اس وقت سید حسن نسلہ شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد یہ بھی خدا کو پیارے ہو گئے۔ قومیں کیسے آگے بڑھتی ہے؟ اصلا کربلا ہمیں یہی سکھاتا، ظاہری دنیا سے باہر نکلو۔ یہ جو مولا حسین علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی پرابلم کیا تھی؟ وہی ظاہری دنیا کی غلامی اور اسیری میں پھنسے ہوئے تھے۔ شب عاشوراء آدھی رات مولا حسین نے عمر سعد کو سمجھانے کی کوشش کی، عمر سعد تو نہیں جانتا میں کون ہوں، اعتراف کیا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، آپ کی مادر گرامی کون ہے، آپ کے والد گرامی کون ہے، آپ کے جد کون ہے، پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہی ظاہری اسیری اور ظاہری غلامی کا اظہار کیا، کہا کوفے میں میرا مکان ہے، اس کو کیا تباہ و برباد کریں گے، بلڈوزر چلائیں گے۔ بلڈوزر چلائیں گے اور لہذا خاموش رہو، ہے نا۔ کہا میں اس سے بہتر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں حجاز میں۔ گارنٹی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ حسین سردار سید شباب اہل جنت۔ کام والا باغ ہے، تازہ تازہ خرموں کا باغ لگایا ہے، کہا عمر سعد جنت میں اس سے بہتر باغ کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ اور بہانہ بنایا، کہا میرے بچے ہیں، میرے بچوں کو قتل کریں گے۔ مولا نے کہا جاؤ، تم جس ظاہری حکومت کی وجہ سے میرے ساتھ دینے سے دوری اختیار کرتے ہو، یقین مانو وہ حکومت بھی تمہیں نہیں ملے گی، وہ حکومت بھی تمہیں نہیں ملے گی، نہیں ملی۔ عمر سعد خود کہتا ہے، عمر سعد نے شہری رائے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے، آپ کو پتا ہے اہل حرم سے پہلے، سب سے پہلے عمر ابن زیاد کے دربار میں کس کا سر پہنچا؟ حسین علیہ السلام کا سر سب سے پہلے پہنچا۔ عمر سعد نے 10 محرم ہی کو عصر کے وقت حسین علیہ السلام کا سر کھولے کے ہاتھ میں دیا۔ کیوں؟ سر کیا تھا؟ گویا وہ ابن زیاد کو یہ کہنا چاہتا تھا، یہ لیجئے میرے خدمات کا ثبوت، میری کارکردگی کا ثبوت، میری پرفارمنس کا ثبوت سر حسین ہے، اور مجھے جو وعدے دیے گئے ہیں وہ وعدے کیا پورے ہونے چاہیے، یعنی شہر رائے کی حکومت ملنی چاہیے۔ حسین نے اس کو ظاہری اس غلامی سے آزاد کرنا چاہا، لیکن عمر سعد کے بدن پر، روح پر ظاہر کی اسیری اور غلامی کی زنجیریں اتنی مضبوط ہو چکی، حسین علیہ السلام کے کہنے کے باوجود وہ زنجیریں کیا ٹوٹ نہیں سکی۔ سر بھیجا پہلے، سب سے پہلے۔ کیوں جلدی تھی سر بھیجنے کی؟ اس لیے کہ شہر رائے کو حاصل کرنے کی جلدی تھی، شہر رائے کو حاصل کرنے کی جلدی تھی، اس لیے کہا جلدی حسین کا سر بھیجو تاکہ ابن زیاد مطمئن ہو جائے، میں نے جو ٹاسک کے عمر سعد کو دیا تھا وہ ٹاسک کیا پورا کر چکا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ شہداء، ہمارے زمانے کے یہ عظیم انسان، ہمارے زمانے کے یہ عظیم انسان، یہ اس کیلیبر کا انسان شہید حسن نسلہ ان سے کہتے ہیں آپ ہماری ایجوکیشن کا سلیمانی بن سکتے ہیں۔ اس انسان کو تہران کی ایک بڑی یونیورسٹی کا چانسلر بنایا گیا۔ نوجوانوں جو سامنے سن رہے ہیں، جو لائیو سن رہے ہیں، کربلا میں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ آزادی صرف ظاہری زنجیریں نہیں ہے، ہو سکتا ہماری فکروں میں زنجیریں لگی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہمارے شعور میں زنجیریں لگی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہمارے روح میں زنجیریں لگے ہوئے ہو سکتا ہمارے خیالات میں زنجیریں لگی ہوئی ہو۔ یہ کربلا کے تذکرے عام کرنا تاکہ ہم ان زنجیروں کو توڑ سکیں، جس طرح کربلا کے شہیدوں نے ان زنجیروں کو توڑا، ظاہری زنجیروں کو توڑا، ظاہری غلامی کی، ظاہری زندگی کی زنجیروں کو توڑا، اپنے کو آزاد کیا، اپنی روحوں کو آزاد کیا، اپنی فکروں کو آزاد کیا۔ جس طرح سید علی خامنئی نے ہزاروں ٹیلنٹڈ لوگوں کو ان ظاہری زنجیروں کو توڑ دیا، ان کو آزاد کیا، لاری جانی کو آزاد کیا، اس تہرانچی جیسے انسانوں کو آزاد کیا، سلیمانی کو آزاد کیا، ان کو سکھایا زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا گول کیا ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے۔ یہ مجھے بات کہنی ہے، یہ ڈاکٹر تہرانچی جب اس کو ایک بڑی یونیورسٹی کا کیا بنایا گیا، چانسلر بنایا گیا، امام کیا فرماتے ہیں، شہداء عظیم انسان، ان اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الی باطن دنیا
ان کی نگاہیں دنیا کے ظاہر پر نہیں ہوتی ہے، ان کی نگاہیں باطن پر ہوتی ہے. ان کو اس سے مزہ نہیں آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کو اس سے مزہ زیادہ آتا ہے، وہ زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں زیادہ خدمت ہو. ان کے سینوں میں یہ درد نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا آرام ملے، ان کے سینوں میں یہ درد ہوتا ہے. عظیم لوگ، یہ اسی نہج البلاغہ میں ہے، عظیم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ قلیل المعون، وہ کم پر گزارا کرتے ہیں لیکن کم ریسورسز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی سروس زیادہ ہوتی ہے، ان کی خدمت زیادہ ہوتی ہے. عظیم انسان زیادہ خدمت اور زیادہ سروس دینے کی فکر میں ہوتا ہے. اس ڈاکٹر تہرانچی، شہید تہرانچی کے بھائی کا اگر آپ کو دیکھنا ہوگا نا، یہ تہرانچی کون ہے؟ 2 سال پہلے عاشورہ کے دن رہبر نے اپنے اس امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر، رہبر شہید نے امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر مائک ہاتھ میں لیا اور نمازیوں کی طرف رخ کیا اور مولا حسین کے وہ جملے بیان کیے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. اکثر اس کا آج کل تذکرہ ہوتا ہے. سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ان میں یہ ڈاکٹر تہرانچی بھی بیٹھے ہوئے، بالکل رہبر کے روبرو. ایک سائنٹسٹ انسان، ایک ڈاکٹر انسان، ایک دانشور انسان مجتہد کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں کیا روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کو یونیورسٹی کا چانسلر بنایا گیا تو ان کے بھائی کا کہنا، جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا اس پر جو تنخواہ لکھی ہوئی تھی مثلا 2 لاکھ، انہوں نے اس پر کراس لگا دیا، کہا نہیں یہ زیادہ ہے. ان کے بھائی کا کہنا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ارے آپ سائنٹسٹ ہیں، معمولی انسان تھوڑی ہیں، ایک سکالر ہے. کہا نہیں، میری زندگی کا گزر بسر مثلا 50,000 سے ہوگا، 1 لاکھ سے ہوگا. شاید یہ ملک ان 50,000 کے ذریعے، 1 لاکھ کے ذریعے کچھ غریب اور کچھ یتیم بچوں کی ایجوکیشن کا اہتمام اور ان کے ایجوکیشن کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. شاید یہ میرے پیسے جو میرے بینک اکاؤنٹ میں رہیں گے، ان کے ذریعے شاید کسی غریب بچے کی تعلیم کا انتظام ہو جائے. اللہ اکبر. فکر دیکھیں، خیالات دیکھیں. ہم بڑی مشکل سے خمس ادا کر پاتے ہیں اور یہ بڑی آرام سے کیا اپنی تنخواہ کم کروا دیتے ہیں. ہم کتنا زور لگاتے کہ ہمیں پروموشن ملے، ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے. اور یہ کون سی نسل ہے جو ان کو تنخواہ مقرر کی گئی ہوتی ہے اس میں بھی کم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے کم جیتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے زیادہ جیتے ہیں، جن کو اپنی فکر نہیں ستاتی ہے، جن کو مشن کی فکر ستاتی ہے، جن کو اپنی پریوار کی فکر نہیں ستاتی ہے، جن کو قوموں کے بچوں کی فکر ستاتی ہے، جو کرسی پر بیٹھ کر پورے قوم کا درد اپنے سینے میں لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے یہ سیکھا تھا اسی عزاداری، وہ عزاداری جو باہرو عزاداری ہوتی ہے. اسی تہرانچی کے بارے میں ہے کہ یہ ہر سال 40 کی واک میں جاتے تھے. کس لیے جاتے تھے؟ عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے. اور پھر جب خطرات بڑھ گئے، سیکورٹی اداروں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب اب آپ کو نہیں جانا ہے. کیوں؟ آپ کو خطرات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر اٹیک ہو جائے. تو یہ عراق کے قریب جو بارڈر ہے، شلمچہ بارڈر ہے، وہاں جاتے تھے. وہاں گمنام بن کر کربلا جانے والے زائروں کے درمیان 10 دن روٹی بانٹتے تھے، صفائی کرتے تھے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسی نسل ہے؟ یہ کیسی نسل ہے؟ یونیورسٹی کا چانسلر ہے ایک انسان، مگر حسین کا عاشق بھی ہے. ارے اتنی باتیں ہیں، کیا بتاؤں، اتنی باتیں ہیں. عظیم لوگ تو یہی ہے نا. یہ دونوں میاں بیوی شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر تھی. ان کی بیٹی کا کہنا ہے جب ہمارے گھر پر اٹیک ہو گیا، دوسرے دن میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گئی تو اس گھر کے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی. ساری کتابیں بکھری ہوئی تھی. ان بکھری ہوئی کتابوں میں ایران میں دیکھا ہوتا ہے ایک سماور اس کو کہتے ہیں، ایک بڑی سی الیکٹرک کیٹلی ہوتی ہے، گیس پر بھی چلتی ہے، الیکٹرسٹی بھی چلتی ہے. اس میں گرم پانی دن بھر کھولتا رہتا ہے اور لوگ چائے پیتے ہیں. ان کی بیٹی نے کہا اس گھر میں وہ سماور بالکل باہر آ چکا ہے، وہ سماور صحیح و سالم تھا. اور میں نے گویا ایسا سمجھا پورے 2 مہینے میری ماں
عزاداروں کو اس سماور کے ذریعے خدمت کرتی تھی، اور گویا میری ماں نے، میرے باپ نے میرے لیے اس کو امانت کے طور پر رکھا تھا، بیٹی جن عزاداروں کی ہم 2 مہینے خدمت کرتے تھے، ہمارے جانے کے بعد یہ عزاداروں کی خدمت کی ذمہ داری تم نبھا دے گا۔ سلام ہو علی پر، اللہم سلام ہو علی پر اور علی کی اولاد پر۔ مولا فرماتے الا ان اولیاء اللہ۔ شہید سلیمانی کا جملہ مشہور تھا، شہید ہونے کے لیے پہلے شہیدوں کی طرح جینا ضروری ہے۔ شہید ہونے کے لیے پہلے شہیدوں کی طرح جینا ضروری ہے۔ شہید کا جینا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ شہید نفس پرست نہیں ہوتا، شہید تو نفس کو سب سے پہلے، شہید پہلے نفس کو مارتا ہے، اور اس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ راہ خدا میں مارا جائے۔ جو اپنی نفس کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ کربلا پہنچنے کے بعد بھی واپس پلٹتا ہے نا۔ روزہ عاشورہ ایک انسان نے مولا حسین سے کہا ذرا مجھے مہلت دیجئے، میں گھر جاؤں، بیوی بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کروں، اور پھر اس وقت پلٹ کے آیا، سارے شہداء میدان کربلا میں کیا جان کی قربانی دے کے پڑے ہوئے تھے، پڑے ہوئے۔ بلند انداز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ علماء اکرام مناظر مکرم مجتہدین اور اپنے اپنے مرومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص شہید رائے حق آیت اللہ عظمیٰ آقا خامنہ اور ان کے خانوادے اور تمام ایران اور عراق کے شہداء کی مغفرت کے لیے آمین لی جوار معصومین جنت النعیم خدمت امام زمانہ میں اولا مقامت ہونے کے لیے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ نگاہ جب پتا چلے بھائی ان لذتوں کے پیچھے، یہ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے آزادی معنوی، روحانی آزادی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لذتیں 2 طرح کی ہے، ایک مادی لذت، مادی ٹیسٹ، اور ایک روحانی لذت، معنوی لذت۔ شہید کہتے ہیں کہ بھائی دنیا والے انہی ظاہری لذتوں میں کیا، ظاہری لذتوں کے اسیر ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ بھائی کھانے کے علاوہ بھی کچھ لذتیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفے پر اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کے علاوہ بھی لذتیں ہیں۔ جو انسان ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر صبح شام کیا آرام کرتا ہے، اس سے زیادہ اس انسان میں لذت ہے جو کیا تپتی دھوپ میں نکلتا ہے دین کی نصرت کے لیے اور لوگوں کے آرام کے لیے، جو رات کو سوتا ہے اے سی روم میں اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے، اس سے زیادہ لذت کس انسان کو محسوس ہوتی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی طرح رات کے کچھ اندھیرے میں باہر نکلتا ہے، اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی کا غریبوں کے دروازوں تک پہنچا دیتا ہے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں گھر کی 4 دیواری میں آرام سے بیٹھنے میں وہ لذت نہیں ہے جو گھر کا آرام چھوڑ کر میدان میں اتر کر غریبوں، دین، مدد، فقیروں مسکینوں، بیچاروں اور بے سہارا انسانوں کو سہارا دینے میں جو لذت ہے۔ ہم انہی ظاہری لذتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، سارے یہ شہداء ان ظاہری لذتوں سے کیا بہت اوپر اٹھ چکے ہیں۔ دنیا کے حکمران حاکم بن جاتے ہیں، ان کو لذت کس میں ملتی ہے کہ پھر اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنی فیملی کو بلاتے ہیں، نالائق ترین بچوں کو بلاتے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کو ہیڈ بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ جو لوگ نکلے تھے کس لیے؟ اقربا پروری کے خلاف، ہاں پتہ چلا انہوں نے بڑے بڑے ادارے اپنے بچوں کے حوالے کر دیے، ہے نا؟ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کا اپنے بچوں کے حوالے کر دیے۔ ایران میں ایک پاپولر دانشور ہے ڈاکٹر رحیم پور ازگدی، میں ان کا بھی اکثر ذکر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر رحیم پور ازگدی کہتے ہیں جب آقا صدر تھے، صدر،
ہم مشہد میں آج جس مشہد میں وہ جن کی کیا تدفین ہو گئی، اسی مشہد کے باسی تھے خامنئی، اسی مشہد کی مٹی کے خامنئی تھے، اسی امام رضا کے آستانے کے کیا پروردہ تھے خامنئی، یہی ان کی پرورش ہو گئی تھی، یہی ان کے خامنئی بنانے کی کیا انجینئرنگ ہو گئی تھی امام رضا علیہ السلام کے روزے کے سائے میں۔ ایک غریب ماں نے، ایک غریب باپ نے، ایک انتہائی غریب باپ نے، ایک انتہائی غریب ماں نے بڑے حوصلے دکھائے، بڑے خواب دکھائے۔ رحیم الرازقی کا کہنا آقا صدر مملکت تھے اور ہم مشہد میں ان کے والد صاحب کے گھر گئے، اور جب ان کے والد صاحب سینی میں چائے لے کے آئے، وہ چائے پھیکی تھی، شکر تھی ہی نہیں۔ ہم نے کہا آغا صاحب، وہ آغا کے والد صاحب بھی کیا مجتہد تھے، آیت اللہ جواد خامنئی، کہا آغا یہ پھیکی چائے کون پیے گا؟ کہا اس وقت جنگ بھی چل رہی تھی جب آغا صدر تھے، کہا ابھی تک صدر مملکت نے کوپن کا اعلان نہیں کیا۔ کوپن پر اس وقت شکر وغیرہ اور بنیادی ضرورتیں ملتی تھی، عام لوگوں کے گھر کو، عام لوگوں کو بھی وہ کوپن نہیں ملا، مجھے بھی کوپن نہیں ملا۔ ہاں عام لوگوں کے گھروں میں بھی شکر کی شارٹیج ہے، میرے گھر میں بھی کیا شکر اور چینی کی شارٹیج ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک انسان کہ اس کے باپ کو بھی وہی کیا لائف سٹینڈرڈ گزارنا پڑے جو باقی لوگوں کو گزارنا پڑے؟ ایسا لائف سٹائل کون گزار سکتا ہے؟ جس کو علی سمجھ میں آ گئے ہو، جس کے دل میں علی اتر گیا ہو، جس کے دل میں نہج البلاغہ اتر گئی ہو، جس کے دل میں علی علیہ السلام کو وہ پیغام اتر گیا۔ عقیل نے کہا گھر میں پرابلمز ہے، تھوڑا بیت المال میں مجھ سے زیادہ لیجئے۔ مولا نے ایک لوہا گرم کیا، اپنے بھائی کے قریب کیا، وہ چلانے لگا، عقیل چلانے لگا۔ ہاں کہا عقیل یہ لوہا انسان نے گرم کیا تھا اور اس کی تپش تو برداشت نہیں کر سکا، تو بے عدالتی کے ذریعے، غلط مطالبات کے ذریعے مجھے اس آگ میں جلانا چاہتا جو رب جلال نے تیار کیا ہے۔ عجیب طرز زندگی ہے، عجیب لائف سٹائل ہے۔ سلام ہو خامنئی پر، میں نے بمبئی میں لاسٹ ٹائم ان کے چہلم پر کہا تھا، قائد کے دور میں بہت سارے لوگ اترتے ہیں، ہے نا، کون نہیں ہے جو لیڈر نہ بننا چاہے، ہے نا، لیکن سب لوگ قیادت کا حق ادا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ خامنئی نے قیادت کا حق ادا کیا، ہے نا، ہم اعتراف کرے یا نہیں، دنیا والے جب دیکھتے ہیں ارے ایک انسان لیڈر بنا، رہنما بنا، سپریم لیڈر بنا، ہر سال چیلنجز اور ہر سال بحران، وہ بحران، وہ چیلنج دیکھ کر تو ایران کا نام و نشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک مرد بحران نے اس ملک کو اس بلندی تک پہنچایا کہ 12 دن اور 40 دن کی جنگ میں دنیا کو پتا چلا کہ خامنئی نے اپنی قیادت کے ذریعے اس ملک کی بنیادوں کو کتنا مضبوط کیا تھا۔ ایک ساتھ 8-10 ملکوں کے ساتھ لڑنا ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک کی بس کی بات ہے جس کی قیادت، جس کی رہبری ایک مرد بحران نے عام حالات میں، عام سچویشن میں رہبری سنبھالنا، کرسی پر بیٹھنا، عہدہ سنبھالنا شاید ہر ایک کی بس کی بات ہو، لیکن باہر کے چیلنجز، اندر کے چیلنجز انہی 2-3 سالوں میں دیکھیے کتنے بحران خامنئی کو دیکھنے پڑے۔ 12 دن کی جنگ کے بعد پھر بحران کھڑے ہوئے، لیکن ایک مرد بحران جس کو علی نے سکھایا تھا کہ بحرانوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، جس کو اہل بیت نے سکھایا تھا بحرانوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، جس کو حسین اور حسین کی بہن زینب کبریٰ نے سکھایا تھا، سید سجاد نے سکھایا تھا۔ کیوں؟ بی بی زینب کبریٰ نے بحرانوں میں اس قافلے کی قیادت کی، امام سجاد نے بحرانوں میں اس قافلے کی قیادت کی اور اس قافلے کی قیادت کا حق ادا کیا، اور ان عظیم ہستیوں نے خامنئی کو سکھایا تھا بحرانوں سے ڈرنا نہیں بیٹا، ہم سے سیکھا بحرانوں اور چیلنج سے کیسے باہر نکلا جاتا ہے۔ ہم نے نہیں مانا، دنیا والوں نے مانا، ہاں رہبر ہو تو ایسا ہو۔ کتنا پروپیگنڈا کہ بھائی پتہ نہیں کس شیلٹر میں رہا ہوگا۔ ہاں ایران کے ایکس فارن منسٹر جواد ظریف نے ایک جگہ کہا تھا کہ جب جنگ ہوگی عام لوگ مریں گے، یہ جرنل ولنل تھوڑی مریں گے،
ارے خامنئی نے ایسی نسل تیار کی، جواد ظریف کو جواب دیا، جواد ظریف ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے عوام کو مارتے ہیں، ہم پہلے خود مریں گے، ہمارے جرنل پہلے خود مریں گے اور عوام کو مرنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ 12 دن میں بھی کون لوگ مرے پہلے؟ جواد ظریف جیسے ظاہری دنیا کے اسیر لوگ نہیں مرے، لیکن جو اس ظاہری دنیا سے اوپر اٹھ چکے تھے وہ عظیم لوگ مرے۔ وہ عظیم لوگ شہید ہو گئے، تہرانچی شہید ہو گئے، حاجی زادہ شہید ہو گئے، حاجی زادہ اپنی فیلڈ کا قاسم سلیمانی، اللہ اکبر، اور شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کیا تھا جو ان کی جگہ سنبھال سکتے تھے۔ امریکہ نے، یزید نے یہ سوچا تھا، یہ شہید مرزا مطہری کا خوبصورت جملہ ہے کہ ابن زیاد یہ سمجھتا تھا میں نے حسین کو قتل کیا اور حسینیت ختم، اور جب ابن زیاد نے اپنے سامنے زینب کبریٰ کو بولتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ ابن زیاد نے احساس کیا جس حسین کو میں نے کربلا میں شہید کیا تھا اس حسین کی روح زینب کبریٰ کے بدن میں داخل ہو چکی ہے، اور زینب کی شکل میں میرے ہی دربار میں حسین مجھے للکار رہا ہے۔ یہ شہید جان دے چکے، ان کی جان دینے کے بعد ہزاروں لوگ میدان میں اترے، امریکہ اور دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو للکار رہے، آج بھی للکار رہے ہیں نا۔ ہر ایک کو امریکہ کو للکارنے کی تھوڑی جرت ہے۔ بڑے بڑے ملک دیکھیے، اپنے یہاں حالت دیکھیے، ہم آپ کے پروڈکٹس پر ٹیرف لگائیں گے لیکن آپ کو لگانے کا حق، ہاں قبول ہے سر، ہاں ہمیں آپ کا آشیرواد چاہیے، ہاں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کربلا خامنئی کی گٹی میں، سلام ہو خامنئی پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک یا امام، لبیک یا مہدی، اے خادم ظلم و ستم کفر پاک، بالخصوص شیطان بزرگ امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل یہود، آل نہیان، آل خلیفہ، اس کے متحدین کو نیست و نابود، ذلیل اور رسوا بھی دنیا والآخرہ ہونے کے لیے، ایران کی کامیابی اور کامرانی، سرفرازی اور سربلندی کے لیے بلندن سلوات محمد والے محمد۔ 50 سال زحمتیں اٹھانے والا علی کا غلام، آج 50 سال خدمت کرنے کے بعد آج اپنے مولا امام رضا سے مشہد میں جا ملا۔ غیروں نے خوب سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ جو انسان ہماری تقدیر بدل سکتا تھا، جس کے تذکرے ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے کلاس روم میں ہونے چاہیے تھے، اللہ اکبر، کیا مظلومیت، کیا غربت، کیا کیا برا بلا ممبروں پر شاعروں نے بے شعور قوم سے کتنی داد لی، خامنئی کو کیا تانا دے کر، ارے خطیبوں نے کیا بے شعور عوام سے داد لی، زہرا کے اس غلام کو تانے دے کر، اللہ اکبر۔ ارے ہمارے ملک میں کیا کیا تانے دیے گئے، ارے جس کا ہاتھ مسجد میں، محراب میں، مجلس پڑھتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، خدا کے گھر میں وہ ہاتھ شہید زخمی ہو گیا تھا، ارے بے شعور خطیبوں نے، بے شعور شاعروں نے اس ہاتھ کو بھی کیا تانے دیے، اللہ۔ خامنئی نے اہل بیت سے بہت کچھ میراث میں لیا تھا، ان میں سے ایک مظلومیت بھی تھی، اللہ اکبر۔ اپنے ملک کے اندر بھی خامنئی مظلوم اور اپنے ملک کے باہر بھی خامنئی مظلوم۔ اب تو آپ نے دیکھا وہ کتنا عاشق تھا حسین کا، آپ نے دیکھا وہ کتنا عاشق تھا فرش اعضا کا، آپ نے دیکھا کتنا عاشق تھا وہ خاک کربلا کا۔ روزانہ نماز کے بعد ارے میں اور آپ خاک کربلا کا اس طرح احترام نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ خاک نشین خامنئی خاک کربلا کا احترام کرتا تھا، لیکن ہمارے جوانوں کے دل و دماغوں پر بٹھایا گیا خامنئی عزاداری کا مخالف۔
خدا ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، خدا ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، خدا ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حق ادا کیا نجف والوں نے، حق ادا کیا قم والوں نے، حق ادا کیا تہران والوں نے، حق ادا کیا مشہد والوں نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابھی ہم جاگے نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 محرم کو جب مولا حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، مولا حسین علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا؟ مختلف نام بتائے گئے، کسی نے کہا اس کا نام نینوا، کسی نے بتایا اس کا نام کچھ اور ہے، کسی نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اترو اترو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سر قلم کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بدن پامال کیے جائیں گے۔ یہ بڑی کرب، جب مولا حسین نے سنا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، مولا حسین نے کہا اعوذ باللہ من الکرب والبلا۔ ارے اس جگہ جو آزمائشیں ہوں گی، ان آزمائشوں میں ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ارے اس جگہ، اس زمین کربلا پر جو امتحانات ہوں گے، ان امتحانات میں ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ارے اس زمین کربلا پر جو قربانیاں ہوگی، جو آزمائشیں ہوں گی، اللہ اکبر، جو ابتلاات ہوں گے، ان ابتلاات میں، ان کے کرب و بلا میں، ان بلاؤں میں ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیا آزمائشیں تھی، بھوک و پیاس کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ ارے سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ سب سے بڑی آزمائش اس وقت تھی جب شمر لعین حسین کا سر کند کنجر سے کاٹ رہا تھا۔ دلہ زینب پر زہرا کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی دیکھ رہی تھی، وشمر جالس علی صدر الحسین۔ ارے کتنی آزمائش کی جگہ تھی کربلا، ارے کتنی امتحانات کی جگہ تھی کربلا۔ زینب کبریٰ تلہ زینب پر دیکھ رہی تھی، شمر لعین کند کنجر سے حسین کا سر کاٹ رہا ہے۔ زینب دیکھ رہی تھی شمر لعین میرے بھائی کا سر کاٹ رہا ہے۔ جب اس بہن نے دیکھا میری بھائی کا اس بے دردی کے ساتھ سر کاٹا جا رہا ہے، ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کیا، اپنے نانا کو آواز دی، یا جدہ یا رسول اللہ صلو علیک ملیک السماء۔ ارے نانا دیکھے نانا، ارے آسمانی ملائکہ آپ کو سلام کرتے تھے نانا، ذرا کربلا آئیے نانا۔ جس حسین کو آپ گلے سے لگاتے تھے نانا، اس حسین کا سر شمر لعین کند کنجر سے جدا کر رہا ہے نانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے دین کی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ہم سب کو اپنے کتاب قرآن کی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کی حقیقی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کی سیرت کی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کے مشن کی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ہمارے شانوں پر جو ذمہ داریاں ہیں، پالنے والے ان انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی معرفت نصیب فرما، پالنے والے ان تذکروں کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم